لڑکی: بھائی یہ قیمے والی بانسری کتنے کی ہے؟ دکاندار: بہن جی اسے سیخ کباب کہتے ہیں۔ مجھ سے تو گلی ڈنڈا نہیں کھیلا جاتا، تیرے دل سے کیا خاک کھیلوں گا۔ ایک آنٹی کہہ رہی تھی کہ بیلن سے روٹیاں گول اور شوہر سیدھے ہوتے ہیں۔ دو پٹھان ایک حادثے میں مر گئے۔ رشتہ آیا اور دونوں سے پوچھا کون ہو؟ بولے مسلمان۔ ایک نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا اخلاص خان۔ رشتے نے کہا سورہ اخلاص سناؤ۔ اس نے جلدی سے سنا دی اور بچ گیا۔ رشتے نے دوسرے سے پوچھا تو وہ پریشان ہو گیا اور بولا نام تو یاسین خان ہے مگر پیار سے کوثر کوثر کہتے ہیں۔ شوہر نے بجلی کا بلب ٹھیک کرتے ہوئے بیوی سے کہا بیگم ذرا یہ تار پکڑنا۔ بیگم نے تار پکڑی۔ شوہر نے حیرانگی سے پوچھا کچھ نہیں ہوا بیگم؟ بیگم نے جواب دیا نہیں تو۔ شوہر بولا اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ دوسری تار میں ہے۔ ایک مزدور شام کا تھکا ہارا مزدوری لے کر گھر گیا۔ بیوی نے جاتے ہی اس سے پوچھا تم میری خاطر کیا کر سکتے ہو؟ کہتا کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی چائے چھوڑ دے۔ آگے سے کہتا کون ہے تم؟ ایک فیصلہ بازی کو اس کی گرل فرینڈ کہتی کہ میں تیری خاطر ہر دکھ درد سہ سکتی ہوں۔ انہیں تتا کر کے چمٹا لاتا 2 دن تو بول چال بند ہے۔ جھوٹی جھوٹی جھوٹی۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لڑکیاں شادی کے لیے گنجے لڑکوں کو ریجیکٹ کرتی ہیں ان کے شوہر شادی کے 5 سال بعد ہی گنجے ہو جاتے ہیں۔ اور جوابی ریسرچ جو لڑکے شادی کے لیے موٹی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی بیویاں شادی کے 2 سال بعد ہی موٹی ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں عورتوں کی کل تعداد 12 کروڑ جبکہ فیس بک پر پاکستانی عورتوں کی تعداد 15 کروڑ۔ سرکاری ادارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہاں سے آتی ہیں یہ عورتیں؟ پہلا پاگل شیر انڈے دیتا ہے یا بچے؟ دوسرا پاگل وہ جنگل کا بادشاہ ہے، انڈے دے یا بچے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں زیادہ تر مرد حضرات عورت کی وجہ سے نیک ہیں، کچھ بیوی کے خوف سے اور کچھ حوروں کے شوق سے۔ ایک پنجابی اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پیزا کھانے گیا۔ ویٹر پیزا کے 4 ٹکڑے کروں یا 8؟ پنجابی یار 4 ہی کر دے، 8 کھادے نہیں جاندے۔ استاد میں نے تمہیں کتے پر مضمون لکھ کر لانے کو کہا تھا۔ پپو میں کیا کرتا سر، جب میں نے کتے پر پین رکھا تو اس نے مجھے کاٹ لیا۔ ایک دوست نے دوسرے سے کہا جس دن میری بیوی واپس گھر آئی میرے گھر میں چوری ہو گئی۔ دوسرا دوست کسی نے سچ ہی کہا ہے، مصیبت اکیلی نہیں آتی۔ ایک پٹھان انڈیا گیا۔ انڈیا پولیس تم کون ہو؟ پٹھان میں ہندو ہوں جناب۔ پولیس مجھے 5 بھگوان کے نام بتاؤ۔ پٹھان یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی۔ ایک مریض ایک ہسپتال میں داخل ہوا۔ اندر 2 دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا مہنگا علاج، دوسرے پر سستا علاج۔ مریض سستے علاج والے دروازے میں داخل ہو گیا، وہاں بھی 2 دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا سستا علاج، دوسرے پر لکھا ہوا تھا مفت علاج۔ مریض مفت علاج والے دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گلی میں کھڑا ہے اور وہاں ایک بورڈ لگا ہے جس پر لکھا تھا کہ گلی سرکاری اسپتال کو جاتی ہے۔ امیر آدمی آج میرے پاس 14 کار، 28 دکانیں اور 4 بنگلے ہیں۔ غریب آدمی میرے پاس ایک بیٹا ہے اور وہ ہینڈ سینیٹائزر لے کے آیا ہے۔ جہاں شوہر کو یہ شکایت ہے کہ عورت بولتی بہت ہے وہاں بیگموں کو یہ شکایت ہے کہ مرد سنتے کہاں ہیں۔ بیوی آپ کی سالگرہ کے لیے اتنا اچھا سوٹ خریدا ہے کہ بس۔ شوہر اچھا دکھاؤ تو ذرا۔ بیوی میں بھی پہن کر آتی ہوں۔ کسی جگہ زیادہ دیر رکنے سے عزت کم ہو جاتی ہے، اب کرونا کو ہی دیکھ لو، مارچ میں جو عزت تھی وہ اب کہاں ہے۔ پہاڑی علاقوں میں فوگ، میدانی علاقوں میں سموگ اور کنواروں کی زندگی میں سوگ اس سال بھی جاری رہے گا۔ جتنی موج مستیاں کرنی ہیں شادی سے پہلے کر لیں، شادی کے بعد تو واش روم تک بھی بتا کر جانا پڑتا ہے بھائی، نہیں تو آواز آ جاتی ہے پھر سے کہاں جا رہے ہیں آپ۔ ہم پاکستانیوں کی آدھی زندگی ڈگریاں لینے میں گزر جاتی ہے اور آدھی ان ڈگریوں کی کاپیاں کرواتے گزر جاتی ہے۔ ہاسٹل میں رہنے والے لوگوں سے پڑھنا تو دور کی بات ہے، دن میں 3 بار پانی کی بوتل بھر کر لانا بھی جہاد سے کم نہیں سمجھ۔ ایک سردار اپنی بیوی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشے والے نے شیشے میں دیکھا تو سردار کی بیوی بولی سردار جی یہ آدمی مجھے شیشے میں سے دیکھ رہا ہے۔
سردار بولا ارے او بھائی میری بیوی کو شیشے میں دیکھتا ہے، تو پیچھے بیٹھ، رکشا میں چلاتا ہوں۔ پپو دکاندار سے آپ کے پاس رنگ گورا کرنے والی کریم ہے؟ دکاندار جی ہے۔ پپو بھاگتے ہوئے بولا پھر اپنی نکی کڑی نو لاندا کیوں نہیں؟ ایک نئی تحقیق کے مطابق 90% پاکستانی واٹس ایپ پر وائس میسج بھیجنے کے بعد دوبارہ ضرور سنتے ہیں، مطلب ان کو خود کی آواز پر بھی بھروسہ نہیں۔ چائے میں چینی کتنی لیں گی؟ یہ ڈرامہ صرف اور صرف فلموں میں ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو جیسی بنتی ہے ویسی ہی پینی پڑتی ہے۔ ٹیچر سمندر میں آم کا درخت ہو تو تم کیسے توڑو گے؟ پٹھان سر مچھلی بن کر۔ ٹیچر انسان کو مچھلی تیرا ابا بنائے گا؟ پٹھان سمندر میں درخت تیری ماں لگائے گی۔ سردار اپنے ایک دوست سے یار جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو مجھے اپنی بیوی اتنی اچھی لگتی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ اس کو کھا جاؤں۔ دوست اور اب؟ سردار بولا اور اب میں سوچتا ہوں کہ کھا ہی جاتا تو اچھا تھا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ہر بات فنی اور ہر چہرہ حسین دکھائی دینے لگے تو فوراً کوئی کڑوی چیز کھا لو، اور اگر یہ دستیاب نہ ہو تو اپنی بیوی کی تصویر بٹوے سے نکال کر ایک مرتبہ ضرور دیکھ لو۔ میں اور میرا موبائل ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف ہیں۔ اب آپ لوگ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بیٹا ابو آپ کے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ بیٹا جب بھی تم ایک جھوٹ بولتے ہو میرا ایک بال سفید ہو جاتا ہے۔ بیٹا اب میں سمجھ گیا کہ دادا جان کے تمام بال سفید کیوں ہیں۔ ایک شخص اپنے سسرال گیا، ساس نے مرغی پکا کر سامنے رکھ دی۔ دماد صاحب نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی؟ ساس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہیں، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کو کتا کھا گیا۔ ایک قیدی 10 سال بعد جیل سے بھاگ گیا اور جیسے تیسے چھپتا چھپاتا اپنے گھر پہنچا۔ گھنٹی بجانے پر بیوی نے دروازہ کھولا اور دیکھتے ہی غصے سے بولی ٹی وی پر تو بتا رہے ہیں کہ تم 8 بجے کے بھاگے ہوئے ہو، تو اتنی دیر سے کہاں تھے؟ قیدی بیچارے نے وہیں سے واپس یو ٹرن کر لیا۔ شوہر بیوی سے اتنی خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے اور تم ماسک کے بغیر گھوم رہی ہو۔ بیوی پھر آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ میں منہ پھلا کر گھوم رہی ہوں؟ وکیل طلاق کروانے کے 10,000 روپے لوں گا۔ شوہر پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مولوی نے 1,000 روپے میں شادی کروائی تھی۔ وکیل دیکھ لیا نا سستے کام کا نتیجہ۔ استاد کسی عظیم انسان نے کہا تھا کہ ایک ہی دشمن سے بار بار جنگ نہیں لڑنی چاہیے، ورنہ آپ اسے تمام جنگی داؤ پیچ سکھا دیں گے۔ جیسے میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہی ہوتا ہے، دونوں جنگجو زندگی بھر لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے واروں سے اتنے متعارف ہو جاتے ہیں کہ جنگ زندگی بھر جاری رہتی ہے اور حل کچھ نہیں نکلتا۔ شاگرد پھر کیا کرنا چاہیے؟ استاد دشمن بدلتے رہنا چاہیے۔ پاکستان کی 98% مائیں اپنے بچوں کا رشتہ ایسے کرتی ہیں۔ ماں بیٹا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ بیٹا جی امی۔ ماں بیٹا وہ کون ہے؟ بیٹا جی امی یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ ماں اچھا اس کا کیا نام ہے؟ بیٹا شرماتے ہوئے جی امی تنزیلہ۔ ماں ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، کوئی تصویر ہے اس کی تمہارے پاس؟ بیٹا جی امی یہ دیکھیں۔ ماں ماشاءاللہ کتنی پیاری لڑکی ہے۔ اچھا تو بیٹا تم اس کو بتا دینا کہ تمہارا رشتہ تمہاری خالہ کے گھر میں ہو گیا ہے، میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں چولہے پر رکھ کے آئی تھی۔